اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صلوات بآواز بلند اللہم صلی علی محمد برادر محترم سید واصف بخاری صاحب کا بچھایا ہوا یہ فرش عزا، میں دعا گو ہوں مالک اس فرش عزا کے بدلے میں ان کی تمام دلی حاجات پوری فرمائے، آمین بلند آواز سے ادا فرمائیے گا۔ جتنے سادات اہل خانہ کے اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، مولا تمام کو قرب آل محمد عطا فرمائے، اور میں دعا گو ہوں آپ کا آنا مولا کائنات کریم کربلا اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ صلوات اتنی خوبصورت پڑھیے کہ دعائیں قبول ہو جائیں۔ اللہ صلی علی محمد آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگان دین، نوجوانان ملت جعفریہ، آج کی پاکیزہ مجلس میں قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور آیت کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا۔ یہ وہ آیت ہے جو ہماری قوم کے بچوں کو یاد ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو اولی الامر کی۔ تین اطاعتیں اللہ نے واجب کی ہیں۔ اطیعوا کا معنی ہے حکم مانو اللہ کا، حکم مانو رسول کا، اور حکم مانو اولی الامر کا۔ اللہ کی اطاعت میں کسی کو اعتراض نہیں، اس لیے کہ نظر نہیں آتا۔ رسول کی اطاعت میں کسی کو اعتراض نہیں، اس لیے کہ کائنات کے لیے رحمت آ کر بن کر آیا ہے۔ فرق آیا، ضد پہ آ گئے تو تیسری اطاعت پر۔ تیسری اطاعت ہمارے نزدیک کچھ اور ہے، بھائیوں کے نزدیک کچھ اور ہے۔ بھائیوں کی اطاعت تیسری یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں ہمیں ان کی رائے کا احترام ہے، لیکن بصد احترام آپ کا عقیدہ آپ کے ساتھ، ہمارا عقیدہ ہمارے ساتھ۔ دونوں اطاعتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ کو جو اطاعت خوبصورت لگے آپ اس کو مانیے گا۔ بھائیوں کے مفسرین نے کہا یہاں اس آیت میں اولو الامر سے مراد حاکم وقت ہے، یعنی جو بھی حاکم وقت ہوگا اس کا حکم ماننا، اس
حکمران کی رعیت پہ واجب ہے۔ اچھا، اگر آپ نے یہ کلیہ بنا لیا تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، اس لیے کہ ہم تو باب علم کے ماننے والے ہیں۔ آپ نے کلیہ بنا لیا تو ہمیں ایک سوال پوچھنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر صاحب حکومت کی اطاعت کرنا اس کی رعیت پہ واجب ہے، فرض ہے، یعنی ایسے واجب ہے جیسے بندے پہ اللہ کی نماز واجب ہے ویسے ہی اطاعت واجب ہے، جیسے اللہ کی عبادت لازم ہے ویسے ہی اولو الامر کی اطاعت لازم ہے۔ اب سوال یہ کرنا ہے کہ اللہ بھی معصوم، اللہ کے قرب میں گناہ نہیں، اللہ کا بھیجا ہوا مصطفیٰ بھی معصوم، یہاں بھی گناہ کا احتمال نہیں۔ اب سوچ کے حکمران بنانا، وہ بھی معصوم، جو رسول بھیجا وہ بھی معصوم، اب حکمران اس کو بنانا جس کی نسبت رسول سے ہو۔ صلوات پڑھتے ہیں آل محمد پر۔ بہت شکر گزار ابتدائی تمہید پر، آپ نے ابھی سے توجہ کر لی۔ آپ حکمران بنائیے، آپ کا حق ہے، لیکن بنانا اسے جو اس منزل پہ فائز ہو کہ جو من نیت رسول ہو۔ اس لیے کہ جو مشرف صاحب نے نظام دیا تھا ناظم اور نائب ناظم، جب مشرف صاحب کے بنائے ہوئے نظام میں پڑھے لکھے ناظم کا وارث نائب ناظم ان پڑھ نہیں ہو سکتا تو پھر محمد جیسے باب العلم کا وارث بے عیب کیسے نہیں ہو سکتا؟ جو شہر علم ہو اس کا وارث وہ ہوگا جو کم از کم مدینہ الرسول کا دروازہ ہو۔ اچھا، آپ کے حکمران کون ہیں؟ کبھی خان صاحب آئے، کبھی شریف آئے، کبھی بے نظیر آئیں، تو اتنا تو پتہ چل گیا کہ تم پر واجب ہے ایک عورت کی اطاعت کرنا، یعنی تمہارے کلیے کے تحت اگر حکمران یزید جیسا بھی ہو تم پہ واجب ہے اس کی اطاعت کرنا۔ بس یہی فرق ہے ہم میں اور آپ میں۔ آپ نے کہا ہر صاحب حکومت کی اطاعت واجب ہے، ہم نے کہا ایسا نہیں ہے، اطاعت اس کی واجب ہے جو رسول جیسا ہو۔ اطاعت اس کی واجب ہے جو علم میں رسول جیسا ہو، جو حلم میں رسول جیسا ہو، جو مرتبے میں رسول جیسا ہو، جس کا جسم جسم رسول ہو، جس کا چلنا چلنا رسول کا ہو، جس کا سونا رسول کا سونا ہو، جس کا نور رسول والا نور ہو۔ اے یا رسول اللہ، اے ایسی ہی صلوات پڑھ دیں آل محمد پر۔ یعنی وارث رسول کا ایسا ہونا چاہیے جو چلے تو وہ ہو لیکن لگے کہ یہ رسول ہے، جو جب سوئے تو اپنے نہیں، ابو جہل جیسے کافر بھی اس بات پہ پریشان ہو جائیں کہ بستر پہ سونے والا علی نہیں رسول ہے۔ یعنی ابو جہل نے بھی رسول کے بستر پہ سوئے ہوئے کو غلط سمجھا تو رسول سمجھا۔ ہماری ملت میں اسی کی اطاعت واجب ہے جو رسول جیسا ہو۔ سنو گے کیوں؟ سورہ مبارک توبہ نازل ہوئی، کون ہے رسول جیسا؟
सूरह मुबारक तौबा नाजिल हुई। जनाब जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, किसी को भेजिए कि इसकी तबलीग करे मुशरिकीन को। रसूल ने अपने प्यारे असहाब में से किसी बड़े को चुना। इससे ज़्यादा मेरे पर जल जाएंगे अगर मैं आगे बढ़ूं। किसी बहुत बड़े को चुना, जाओ ले जाओ तबलीग करो। अभी आधे रास्ते में पहुंचे कि जिब्रील आ गए। जिब्रील खैर है जी मौला, अल्लाह का हुक्म लेके आया हूँ। क्या हुक्म है अल्लाह का? अल्लाह बाद दुरूद सलाम ये कहते हैं, इस सूरत की तबलीग या तो आप खुद करें और रजुल मिन का, या उस मर्द को भेजें जो आप जैसा हो। अब रसूल ने उसको बुलाया जो रसूल जैसा था। ऐना ऐना अली, अली कहाँ है? जी मौला हाजिर हूँ। या अली जाओ, अल्लाह का हुक्म है, इस सूरत को ले जाओ, जो गया है उसे माजूल करो और अल्लाह का ये हुक्म तुम पहुँचाओ। अली चले और तारीख शाहिद है, अली इतनी तेजी से चले जितनी तेजी से रसूल की जुबान से लफ्ज निकले थे। अली बादशाह ने रसूल का पैगाम पहुंचाया। अब जो इस मंजिल पे फाइज था कि सूरत की तबलीग करे, अब उसे वापस आना पड़ा। एक ही जुमला कहा, या अली क्या मुझसे कोई गलती हुई? कहा नहीं, गलती तो कोई नहीं हुई, लेकिन अल्लाह का हुक्म ये है, इस सूरत की तबलीग या तो मुस्तफ़ा खुद करेंगे या रसूल जैसा करेगा। गलती इतनी है कि तुम रसूल जैसे नहीं हो। गलती इतनी है कि तुम रसूल जैसे नहीं हो। इताअत है कुल्ली, इत्तिबा है खुसूसी। अगर तौज़ी करने बैठ गया तो बात लंबी हो जाएगी। बस इतना समझ लो, हुक्म मानने का नाम है इताअत और पीछे पीछे चलने का नाम है इत्तिबा। इताअत है हर खासो आम पे, हर शजर पे, हर बशर पे, हर जिन पे, हर इंस पे। इत्तिबा है खुसूसन अशरफुल मखलूकात पे। जैसे अल्लाह ने इताअत के लिए रसूल को चुना, अली को चुना, वैसे ही इत्तिबा के लिए रसूल को चुना, अली को चुना। अली को क्यों चुना? इसलिए कि रसूल जैसा है। रसूल के पास एक बंदा आया था, हकीम। रसूल के पास आकर कहा, मैं आपका इलाज करने आया हूँ। जो तबीब आलमीन हो, दुनिया का कमीना तबीब उसका इलाज करने आया है। कहा किस शय का इलाज करोगे? कहा मैंने सुना है आपको वहम होता है, मैं आपके नकल कुफ्र नबाशुद, मैं आपका इलाज करने आया हूँ। मेरे मौला ने इरशाद फरमाया, इलाज तो तुम्हारा होने वाला है। कहा वो कैसे? कहा तुमने मुझसे दलील तो कोई तलब नहीं की, मैं कैसे बीमार हो गया? कहा आप ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो हमारी समझ में नहीं आती। रसूल ने मुस्कुरा कर कहा, तुम बोलो तो सही, हम अगर पूरा करें तो रसूल मानना, न पूरा करें तो इलाज करना। अब फरमाइश की इस तबीब ने, कहा वो खजूर का दरख्त उखड़ कर आपके पास आए, आपकी गवाही दे, फिर मानूंगा आप रसूल हैं। अब रसूल ने देखा तबीब की तरफ और उंगली का इशारा किया, ज़बान से कुछ नहीं कहा, उंगली का इशारा किया। दरख्त जड़ों समेत बाहर आया, रसूल की बारगाह में पहुंचा, सजदा ताज़ीमी बजा लाने के बाद कहा, मौला हुक्म फरमाइए, क्या हुक्म है? मौला इरशाद फरमाते हैं, ये कहता है
کہ مجھے کوئی مرض ہے، اس کو بتاؤ کہ میں کون ہوں۔ اب جو بیدار بیٹھے ہو ان کے لیے میرا جملہ ہے، جو خاموش بیٹھے ہو تم سے میرا مطلب کوئی نہیں۔ اب درخت نے گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، مالک میں گواہی دیتا ہوں وہ وحدہ لا شریک ہے، واشہد ان محمدن رسول اللہ، مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے عبد بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ رسول کا حکم پورا ہوا لیکن درخت آگے بڑھا اور درخت نے کہا اشہد ان علی ولی اللہ۔ رسول نے بلایا اپنی گواہی کے لیے، درخت نے گواہی دی علی کی۔ جیسے رسول کے پاس طبیب آیا ویسے ہی علی بادشاہ کے پاس بھی آیا۔ کیوں آیا؟ اس لیے کہ رسول جیسا تھا، وارث رسول تھا علی، وارث علم رسول تھا علی۔ علی کے پاس ایک طبیب آیا، کہا یا علی میں آپ کا علاج کرنے آیا ہوں۔ مولا نے کہا کس شے کا علاج کرو گے؟ طبیب نے ظاہری علامت دیکھی، کہا یا علی آپ میں صفرا کی زیادتی ہے، آپ کی پنڈلیاں کمزور ہیں، آپ نے اگر ذرا سی بھی وہ دوائی کھا لی جو صفرا کو زیادہ کرے آپ ختم ہو جائیں گے، اگر آپ نے سر پہ زیادہ وزن رکھا آپ کی پنڈلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ طبیب کہہ رہا ہے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ علی سے کہہ رہا ہے، اس علی سے جس نے پشت انگشت پہ خیبر کا ٹنوں وزنی دروازہ اٹھایا۔ اتنی ہی توجہ سے سنیے گا۔ میرے مولا نے کہا اچھا تم میرا علاج کرو گے؟ کہا یا علی آپ کا علاج کروں گا۔ کیا علاج کرو گے؟ مولا آپ کا صفرا ختم کروں گا۔ مولا نے ارشاد فرمایا کیا کوئی ایسی دوائی بھی ہے جو صفرا کو زیادہ کرے؟ حکیم نے اپنی پوٹلی سے وہ دوائی نکالی، کہا مولا یہ ہے۔ مولا نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ زہر ہے، اس کی کتنی مقدار صفرا کو زیادہ کرتی؟ مولا اتنی سی مقدار کوئی کھا لے صفرا کی زیادتی ہو جاتی ہے۔ مولا نے ارشاد فرمایا لا مجھے دے۔ جتنی بھری ہوئی دوائی تھی مولا نے اس کے سامنے کھا لی۔ حکیم تھر تھر کانپ رہا ہے، اب علی نہیں رہیں گے۔ مولا نے ارشاد فرمایا آنکھیں بند کر۔ حکیم نے آنکھیں بند کی، چند لمحوں کے بعد کہا آنکھیں کھول اور میری طرف دیکھ کر بتا کیا مجھ میں صفرا کی علامت ہے؟ اب وہ حکیم جو ڈر رہا تھا کہ علی نہیں رہیں گے، مولا کے گلابی چہرے کو دیکھ کر کہتا ہے مولا یہ کیا ہوا؟ بس اتنا کہنا تھا کہ بے ہوش ہو گیا۔ صلوات پڑھ دیں آل محمد پر۔ حکیم بے ہوش ہو گیا، علی نہیں رہیں گے۔ میرے مولا نے کہا اسے پانی کے چھینٹے مارو، اسے جگاؤ، اسے بتاؤ کہ میں علی ہوں، میں دوائیوں کا محتاج نہیں ہوں، طب میرا محتاج ہے۔ اسے ہوش آیا اور ہوش آنے کے بعد کہا اچھا ایک تو منظر تو نے دیکھ لیا کہ مجھ میں صفرا کی زیادتی ہے، دوسرا تو نے کہا میری پنڈلیاں کمزور ہیں۔ میرے مولا نے کہا اب دیکھ۔ مولا جس گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اس کے درمیان میں ایک لکڑی کا ستون تھا، وہ گھر 3 منزلہ تھا، مولا زمین والی منزل پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ مولا نے اس حکیم کو کہا حکیم اب دیکھ، اب نظارہ دیکھ۔ میرے مولا نے اس ستون کو ہلایا، اٹھایا، مکان ہوا میں بلند ہوا، حکیم بے ہوش ہو گیا۔ مولا نے مکان کو واپس زمین پر رکھا۔ میرے مولا نے پھر اس کو ہوش میں لانے کے بعد کہا تو کہتا تھا کہ میری پنڈلیاں وزن اٹھائیں گی تو ٹوٹ جائیں گی، میں نے مکان کو اٹھایا ہے، اب کیا کہتا ہے؟ حکیم کہتا ہے مولا میری سمجھ سے باہر ہے، تو علا کل غالب ہے۔ مولا کوئی معجزہ دکھا۔ مولا نے پوچھا کیا معجزہ دیکھنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا مولا میں دور جا کے کھڑا ہوتا ہوں، آپ انگلی کا اشارہ کیجئے، اگر میں آ گیا تو سمجھوں گا آپ معجزے والے ہیں، آپ رسول جیسے ہیں۔ میرے علی نے کہا یہ علی کی توہین ہے،
اس سے بڑی چیز مانگو۔ حکیم کہنے لگا وہ جو درخت ہے مولا، وہ جو درخت ہے کھجور کا، آپ اسے حکم دیجئے یہ ختم ہو جائے۔ علی بادشاہ نے کہا اچھا اگر یہ چاہتے ہو جاؤ اور درخت کو جا کر کہو علی ابن ابی طالب کہتا ہے درخت ختم ہو جا۔ یہ جملے اتنے آرام سے پڑھنے والے نہیں، اتنی آرام سے سننے والے نہیں۔ درخت صاحب کتاب لکھتے ہیں درخت کے پتے الگ ہوئے، تنا الگ ہوا، جڑیں باہر آئیں، ریزہ ریزہ بن کے ختم ہو گئی۔ طبیب کہتا ہے مجھے ایسے لگا جیسے یہاں پہ کبھی کھجور کا درخت تھا ہی نہیں۔ اب پھر میرے مولا کے پاس آیا، کہا مولا وہ جو درخت ختم ہوا ہے اسے واپس لے کے آؤ۔ اب پتا چلا علی کسے کہتے ہیں، جو ہونے کو نہ ہونا بنا دے، نہ ہونے کو ہونا کر دے، اسے علی کہتے ہیں۔ سلامت رہو۔ جو ہونے کو نہ ہونا کر دے، نہ ہونے کو ہونا کر دے، اسے علی کہتے ہیں۔ جو مرد کو عورت کر دے، عورت کو مرد کر دے، اسے علی کہتے ہیں۔ جو تھا کو تھی کر دے اور تھی کو تھا کر دے، اسی اول الامر کے وارث کو علی کہتے ہیں۔ علی بادشاہ نے کہا اگر میں جا کے کہوں گا بات تب بھی مکمل ہو جاؤ گی، جاؤ جا کر علی کا حکم دو درخت کو۔ درخت واپس اپنی جگہ پہ واپس آ۔ حکیم کہتا میں نے دیکھا اللہ جانے کہاں سے ذرے اٹھے، ذروں سے پتے بنے، پتوں سے تنے بنے، تنے سے جڑیں بنی، اسی جگہ پہ وہ درخت آ کر کھڑا ہوا۔ مولا میرے مولا میرے مولا۔ حکیم سے کہتے ہیں حکیم یاد رکھنا جو ہونے کو نہ ہونا کرے، نہ ہونے کو ہونا کر دے، اس کو علی کہتے ہیں۔ کہا مولا یہاں تک تو بات مکمل ہو گئی، مزہ تو تب ہے جب اگلی فرمائش پوری کرو۔ علی نے مشکل کشا مولا نے کہا کیا ہے تیری فرمائش؟ کہا مولا ابھی پھل لگے، ابھی پکے، مجھے ابھی کھانا ہے۔ گندم کی فصل کو بھی کم از کم 3-4 مہینے چاہیے۔ حکیم کی کیا خواہش ہے؟ ابھی پھل لگے، ابھی پکے، ابھی کھاؤں گا۔ علی بادشاہ نے کہا جاؤ میرا جا کر حکم دو۔ اے درخت تجھے علی حکم دیتا ہے۔ کھجور کے درخت کی فطرت ہے، پہلے بور لگتا ہے، بور بڑا ہوتا ہے، بور پھل بنتا ہے، پھول بنتا ہے، پھول سے پھل بنتا ہے، پھل پکتا ہے، پھر کھانے کے قابل ہوتا ہے۔ یہ ہے فطرت۔ جو فطرت کو چند لمحوں میں بدل دے اسے علی کہتے ہیں۔ علی کا حکم لے کے حکیم گیا، درخت تجھے علی حکم دیتے ہیں پکا ہوا پھل دے۔ اب حکیم کہتا میں نے دیکھا بور لگا، پھل بنا، پھل پھول بنا، پھول پھل بنا، پھل پکا۔ پھر میں نے مولا سے کہا مولا پک گئے ہیں۔ میرے مولا نے پوچھا اب کیا ارادے ہیں؟ کہا مولا اب ایسا کیجئے کہ میرا ہاتھ اتنا بلند ہو جائے کہ کھجور تک پہنچ جائے۔ جو درختوں پہ چڑھنے کی زحمت نہ ہونے دے، ہم محبت میں اسے علی کہتے ہیں۔ علی بادشاہ نے کہا جا کے علی کا حکم دے، اور جا کر کہے علی کا حکم ہے، اے میرے اللہ علی کہہ رہا ہے دور کو قریب کرنے والے اس پھل کو میرے قریب کر دے۔ عزیزان گرامی قدر اس کا ہاتھ اتنا بلند ہوا کہ ہاتھ سے توڑ کے کھانے لگا۔ کیا کہنے علی کے، معجزہ مکمل ہو گیا؟ نہیں دوستو، معجزہ آگے ہے۔ اب اس طبیب نے کہا مولا اب میرا دل یہ کرتا ہے کہ یہ درخت ہم پہ اتنا جھک جائے کہ ہم زمین پہ بیٹھے ہوئے پھل توڑ کے کھائیں۔ علی بادشاہ نے کہا جاؤ پھر علی کا حکم دو۔
علی کا حکم پہنچایا، درخت جھکا، جھکنے کے بعد سب نے پھل توڑ کے کھائے۔ تو جس میں اتنی عظمت ہو اسے علی کہتے ہیں۔ عظیم وہ نہیں ہوتا جو یہ کہے کہ میں گمراہ ہو جاؤں تو مجھے بچا لینا، عظیم وہ ہوتا ہے جو ہلاکت سے خود بچائے، ہلاک ہو نہیں، ہلاک ہونے سے بچائے۔ عزیزان گرامی قدر، ہمارا سلام ہو اسی خانوادہ علی کو جو خود کو منوانے نہیں آئے، اس کو منوانے آئے ہیں۔ حیف صد حیف جو اس کو منوانے آئے، اس کو امت نے نہیں مانا۔ آج 18 سفر ہے، پھر 19، پھر 20۔ اس غریب کا چہلم ہے جس کے جنازے سے بہنیں ایسی گزری ہیں جیسے لگتی کچھ نہیں تھی۔ اجرکم اللہ۔ مولا تمہیں کوئی غم نہ دکھائے سوائے غم حسین کے۔ ہے اجازت 2 جملے مصائب کے پڑھ لوں۔ حسین مولا کی ایک بیٹی ہیں جسے حسین پیار سے سکینہ کہتے ہیں۔ یہ وہ عظیم بیٹی ہیں حسین کی جس نے لمحے لمحے بابا کو پکارا ہے، بابا دیکھ رہا ہے تو شمر تماچے مار رہا ہے۔ یہ وہ آقا زادی ہے جس نے اپنے سامنے اپنے بابا کو ذبح ہوتے دیکھا ہے۔ عزادارو، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ 2 جملے مزید سن لو عزادارو۔ جب شمر نے 13ویں ضرب چلائی ہے نا، آقا زادی نے صبر کیا ہے، لیکن جب آقا زادی نے دیکھا کہ شمر حسین کے بالوں میں ہاتھ ڈال کے لے کے جا رہا ہے، تب میری آقا زادی نے کہا، شمر ایسے نہ پکڑ، میری دادی نے چکیاں پیس کے پالا ہے۔ اجرکم اللہ۔ یہ وہ شہزادی ہے جو شام غریبہ میں جس کا دامن آگ سے مانوس ہوا۔ یہ وہ شہزادی ہے جب پہرے پہ مسافر شام بی بی آئی ہے نا، بی بی نے اپنے بابا کو پکارا، بابا تیری بیٹی اکیلی ہے، آ جا، نجف دور نہیں ہے۔ عزادارو، بابا آیا، نقاب پوش گھوڑے پہ سوار ہو کے علی آئے۔ عزادارو، جناب فضا نے ایک مرتبہ دیکھا گھوڑے پہ کوئی شخص سوار ہے، کربلا کی طرف آ رہا ہے، بیویوں کی طرف آ رہا ہے۔ جناب فضا نے کہا، آقا زادی کوئی شخص ہے گھوڑے پہ سوار ہو کر آ رہا ہے۔ جناب فضا نے کہا، فضا تجھے حکم دیتی ہے گھوڑا سوار آگے نہ، آگے بطول کی بیٹیاں ہیں۔ عزادارو، بطول کی بیٹیوں کا نام آیا، ایک مرتبہ شخص نہیں رکا۔ عزادارو، شخص آگے بڑھتا رہا گھوڑے پر بیٹھ کر۔ ایک مرتبہ مسافر شام بی بی نے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈال کر کہا، تو نے سنا نہیں یہاں زہرا کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، یہاں زہرا کی اجڑی ہوئی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ عزادارو، نقاب پوش سوار نیچے آیا، اپنا نقاب اتار کر کہا، بیٹا پہچان، میں تیرا بابا علی آ گیا ہوں، بابا تیرا آ گیا ہے۔ عزادارو، ایک مرتبہ جناب مسافر شام بی بی نے ہائے بابا کہہ کر اپنے بابا کو کہا، بابا میرا بھیا مارا گیا، بابا ہمارے سروں سے چادریں چھن گئی، بابا میرا اکبر مارا گیا، بابا میرا عباس مارا گیا۔ عزادارو، جناب مسافر شام بی بی نے اتنا کہا، یا ایک طرف 3.5 سال کی 4 سال کی حسین کی یتیمہ واپس جانے لگی۔ عزادارو، علی نے دیکھا سکینہ واپس جا رہی ہے۔ عزادارو، علی مولا نے جناب سکینہ سے کہا، او میرا لال سکینہ، تو کہاں جا رہی ہے؟ سب نے مجھے حسین کا پرسہ دیا، تو واپس کیوں جا رہی ہے؟
گئے عزادارو جملہ سن سکو سینے پہ ہاتھ مار کے کہنا ہے سکینہ جب سمجھ آ گیا عزادارو میری مسافر شام بی بی نے عجیب جملہ کہا مولا آپ امیر ہو آپ امیر بابا کی امیر بیٹی نے پکارا آپ آ گئے آپ کی بیٹی پہرے پہ تھی آپ آ گئے بابا دادا آپ تب کہاں تھے جب میرے بابا کے گردن پہ شمر خنجر چلا رہا تھا میں پکارتی رہی دادا علی اب تو آ جا میرا بابا شہید ہو رہا ہے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذي ظلموا أي منقلب ينقلب